بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اساس النحو پیج نمبر 47۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 12ویں سبق کی مشق پڑھیں گے، جملہ اسمیہ کے بیان کی مشق پڑھیں گے۔ کتاب کا پیج نمبر 47 نکال لیجئے۔ تمرین میں سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کر کے مبتدا اور خبر کو الگ الگ کیجئے، نیز یہ بھی بتائیں کہ خبر کا کون سی صورت سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ اگر ہمیں مبتدا اور خبر کی تعریف آتی ہے تو انشاءاللہ پہچان بھی ہو جائے گی۔ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہیں۔ مبتدا کسے کہتے تھے؟ ہر وہ جملہ جس کا آغاز اسم سے ہو۔ سب سے پہلے آپ نے پہچان یہ کرنی ہے، جملے کی پہچان کریں کہ کیا یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زید عالم ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں کیا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ سب سے پہلے آپ اوپر سے آ جائیں، لفظ ہے کہ نہیں ہے نا؟ لفظ ہے۔ پھر لفظ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، موضوع اور محمل۔ جی یہ موضوع ہے، بامعنی ہے۔ پھر ہم نے موضوع کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مفرد اور مرکب۔ مفرد پڑھا تھا اکیلا بامعنی لفظ، اور مرکب پڑھا تھا کہ 1 سے زائد بامعنی لفظ ہوتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 1 اور 2، 2 ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مفرد نہیں ہے۔ اب مرکب پہ آ جائیے۔ مرکب کے اندر چل کے ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھیں۔ ان کے آگے چند ایک نام ہم نے پڑھے تھے۔ مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مرکب ناقص کو ناقص بھی کہتے ہیں، غیر تام بھی کہتے ہیں، غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ جو آپ کہہ لیں، جو نام دے لیں، ایک ہی بات ہے۔ کوئی سا نام دے لیں، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ دیکھیے 1 سے زائد ہیں تو مرکب ہوا۔ اب مرکب کے اندر کون سا مرکب ہے؟ زید عالم، اس کا معنی ہے زید عالم ہے۔ معنی کی طرف جانے سے پہلے ہم نے الفاظ سے، عربی سے ہی نشاندہی کرنی ہے، عربی سے ہی پہچاننا ہے کیا یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معنی کو بھی نہ دیکھیں، کیا یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں 2 اسماء ہیں، 2 اسماء کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، 2 اسماء کا مجموعہ ہے، اور 2 اسماء کا مجموعہ ہے، اور اس کے اندر بات بھی پوری ہے۔ زید عالم ہے، زید عالم ہے، بات پوری ہے۔ پھر ہم نے جملے کی 2 قسمیں پڑھی تھیں کہ جملہ 2 قسموں پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ آسان سی بحث ہے، جس جملے کا آغاز اسم سے ہو، اسم کی علامات آپ کو آتی ہیں تو انشاءاللہ پہچان لیں گے۔ جس جملے کا آغاز اسم سے ہو، جملہ اسمیہ ہے۔ جس جملے کا آغاز فعل سے ہو، جملہ فعلیہ۔ تو اس کی پہچان کیجئے، زید اسم ہے، ٹھیک ہے، معرفہ بھی ہے، اور اس کے اندر تنوین بھی ہے۔ 2 علامتیں موجود ہیں، مذکر بھی ہے، تیسری علامت موجود ہے۔ تو یہ اسم بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو اسے جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے والے کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے والے کو خبر کہتے ہیں۔ پہلے والے کو مبتدا اور دوسرے والے کو خبر کرتے ہیں۔ اس مشق کے اندر، اس سوال کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ جو خبر ہے کیا وہ مفرد ہے یا وہ مرکب ہو کے آ رہی ہے۔ مفرد ہے یا جملہ ہے۔ خبر کی بھی 2 صورتیں ہیں ابتداً، خبر یا تو مفرد ہو کے آئے گی یا پھر جملہ ہو کے آئے گی۔ جملے کی آگے ہم نے 4 صورتیں پھر پڑھی تھیں، کبھی جملہ اسمیہ ہوگا، کبھی جملہ فعلیہ ہوگا، کبھی ظرف کی صورت میں جملہ بن کے آئے گا۔ ظرف پورا ایک جملہ بن کے ترکیب ہو کے پھر یہ خبر بنتی ہوتی ہے، اور اسی طرح کبھی جار مجرور یا اپنے متعلق وغیرہ سے مل کے پوری ایک ترکیب کے بعد یہ خبر بنتا ہے۔ تو یوں جملہ 4 طرح سے آتا ہوتا ہے، اور خبر کبھی مفرد ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ نے پھر دیکھنا ہے کیا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ تو یہ آپ نے بس پہچان کرنی ہے سوال کے اندر، جیسا کہ المنافقون کاذبون۔ اب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں جملے کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ المنافقون سے ہو رہا ہے نا، تو یہ مبتدا ہے، کاذبون خبر ہے۔ اب اس خبر کا تعلق کس سے ہے؟ کاذبون ایک ہی لفظ ہے، اکیلا بامعنی لفظ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مفرد ہوا۔ خبر کیا ہوئی؟ مفرد ہوئی۔ تو پھر ہم نے مفرد کے اندر یہ پڑھا تھا کہ خبر اگر مفرد ہو تو تعداد میں، جنس میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ یعنی مبتدا اگر واحد ہے، ایک ہے، تو خبر بھی واحد والا صیغہ ہونا چاہیے۔ مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہونی چاہیے۔
تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ جملے کی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر جملہ ہو تو پھر صرف ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، دوسرے لفظوں میں آسان یوں کہہ لیں کہ وہ صرف اور صرف تعداد میں پھر برابر ہونا ضروری ہے، اس کے اندر جنس کی قید نہیں ہے، جنس ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہو۔ المنافقون کاذبون، المنافقون جمع ہے، مبتدا ہے، کاذبون یہ خبر ہے، اور یہ مفرد ہے، یہ خبر مفرد ہے۔ المسلم یعبد اللہ، المسلم مبتدا، یعبد اللہ، اب یہ دیکھیے پورا ایک جملہ ہے، اور جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے 5 صورتیں پڑھی ہیں اس میں تیسری صورت ہے یہ۔ زید امام الامیری، زید امیر کے سامنے ہے، امام سامنے، ظرف، ظرف کہتے ہیں وقت یا جگہ کو، زید امیر کے سامنے ہے، تو سامنے ایک جگہ ہے، تو یہ خبر کون سی ہوئی؟ ظرف ہوئی، تو مبتدا ہے زید امام الامیر خبر ہے۔ الفراشۃ جمیلۃ، الفراشہ مبتدا ہے، جمیلۃ اس کی خبر ہے، جمیلۃ چونکہ مفرد ہے تو یہ اس کا تعلق پہلی قسم سے ہے۔ بکر فی المسجد، بکر مسجد میں ہے، اب جار مجرور آ گیا، ٹھیک ہے؟ حروف جارہ آپ کو امید ہے آتے ہوں گے۔ بکر یاکل الطعام، سوری ترجمہ کروانا تو رہ گیا۔ زید امام الامیر، زید امیر کے سامنے ہے۔ الفراشۃ جمیلۃ، بستر خوبصورت ہے۔ بکر مسجد میں ہے، بکر کھانا کھاتا ہے۔ بکر یاکل الطعام، بکر مبتدا، یاکل کھاتا ہے، الطعام کھانے کو، بکر کھانا کھاتا ہے۔ یاکل الطعام یہ خبر ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ ماء البحر ملح، سمندر کا پانی نمکین ہے۔ ماء البحر یہ مبتدا ہے اور ملح خبر ہے جو کہ مفرد ہے۔ زید ابنہ جالس، زید مبتدا، ابنہ جالس یہ خبر ہے اور یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، زید کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ غلاما بکرن مریضان، بکر کے 2 غلام بیمار ہیں۔ غلاما بکرن مبتدا، مریضان یہ خبر ہے اور مفرد ہے۔ المسلم یحافظ علی الصلاۃ، المسلم مبتدا، یحافظ علی الصلاۃ جملہ فعلیہ ہے، خبر ہے۔ مسلمان نماز پر حفاظت کرتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ حدیقۃ البیت واسعۃ، حدیقۃ البیت گھر کا باغ، واسعۃ وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ گھر کا جو گارڈن ہے وسیع ہے۔ حدیقۃ البیت مبتدا، واسعۃ خبر ہے جو کہ مفرد ہے۔ ھذا مکتب المدیر، یہ پرنسپل آفس ہے۔ ھذا مبتدا، مکتب المدیر یہ خبر ہے اور مفرد ہے۔ البنت تحفظ الدرس، بیٹی بچی سبق یاد کرتی ہے۔ البنت مبتدا، تحفظ الدرس جملہ فعلیہ ہے، خبر ہے۔ القطۃ لونھا جمیل، قطہ بلی کو کہتے ہیں، قطہ مبتدا، لونھا جمیل اس کا رنگ خوبصورت ہے، تو یہ لونھا جمیل جملہ اسمیہ ہے۔ سوال نمبر 2 پہ آ جائیے۔ نمونے کے مطابق جملہ اسمیہ میں پائی جانے والے غلطی کی نشاندہی کر کے درست جملہ کیجیے۔ اب آسان میں آپ کو فارمولہ سمجھا دیتا ہوں، آپ نے بس 2-3 قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مرفوع ہونے چاہیے، منصوب یا مجرور نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم نے آگے چل کے کچھ یہ قواعد پڑھے تھے کہ اگر مفرد ہوگا تو تعداد میں، جنس میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اگر پہلا واحد تو دوسرا بھی واحد، پہلا تثنیہ تو دوسرا بھی تثنیہ، پہلا جمع تو دوسرا بھی جمع، پہلا مؤنث تو دوسرا بھی مؤنث، پہلا مذکر تو دوسرا بھی مؤنث ہی، پہلا مذکر تو دوسرا بھی مذکر ہی ہونا چاہیے۔ اگر جملہ ہے تو پھر تعداد ایک جیسی ہونا ضروری ہے۔ تو بس یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ نے، ایک تو مرفوع والا کہ اعراب کیا ہوگا، دوسرا اگر مفرد ہے تو پھر جناب تعداد اور جنس ایک جیسی ہونی چاہیے، اگر جملہ ہے تو پھر ایک ضمیر اس کے اندر ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہوگی۔ آئیے حل کرتے ہیں، کیا پرابلم ہے وہ دیکھتے ہیں۔ الرجل جریح، اب دیکھیے یہاں دونوں مرفوع نہیں ہے، جریح ہونا چاہیے تھا، درست کیا ہوگا؟ الرجل جریح۔ فاطمہ تانی طالبانی، اب فاطمہ تان، فاطمہ مؤنث ہے، لڑکی ہے، عورت کا نام ہے، 2 فاطمہ، آگے طالبان مذکر کا لفظ آیا ہوا ہے، غلط ہے، طالبہ تان ہوگا، ٹھیک ہے؟ طالبہ تان مؤنث کا، طالبتن کی تثنیہ آئے گی۔ الزوجات صالحون، اب الزوجات یہاں جمع مؤنث ہے،
ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم ہے اور آگے صالحون جمع مذکر سالم آئی ہے جو غلط ہے، تو ہونا چاہیے الزوجات صالحات صالحات، التفاحۃ حلوتن، یہاں خبر مرفوع نہیں ہے، بس یہ غلطی ہے، درست کر دیجئے، حلوتن پڑھ دیجئے۔ الکتابان جدیدتن، اب یہاں کتابان دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں دو غلطیاں ہیں، ایک جدیدتن آیا ہے، ایک مؤنث والی غلطی ہے، کتاب مذکر تھی یہ مؤنث آیا ہے، دوسرا وہ تثنیہ ہے، دو کتابیں تھی، یہاں ایک کی بات ہو رہی ہے، تو الکتابانی جدیدانی یہ ہوگا۔ الباب مفتوحتان، اب یہاں مبتدا مفرد ہے یا مبتدا واحد ہے اور خبر جو ہے دو غلطیوں کے ساتھ ہے، ایک تو تثنیہ کا صیغہ ہے اور دوسرا مؤنث کا صیغہ ہے، جبکہ ہونا یوں چاہیے تھا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الاولاد حاضر، اب یہاں پہ بھی وہی غلطی، جمع مکسر ہے پیچھے جناب، تو جمع مکسر کے لیے یا تو واحد مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے تھا یا پھر جمع مذکر کا آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، الاولاد حاضرون یا پھر الاولاد حاضراتن۔ الطالبات جالسن، طالبات جمع مؤنث سالم ہے، آگے واحد کا صیغہ آیا جو کہ غلط ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، الطالبات جالساتن، طالبات بیٹھی ہوئی ہیں۔ المرأۃ ضاحکۃ، عورت ہنس رہی ہے، المرأۃ ضاحکۃ، اب یہاں خبر مرفوع نہیں ہے، مرفوع کر دیجئے المرأۃ ضاحکۃ۔ الکرسی مکسوران، کرسی ایک ہے، مکسوران الف نون کے ساتھ آیا ہوا تثنیہ کا صیغہ ہے، واحد کر دیجئے، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ الغرفتی نظیفۃ، اب چونکہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یہاں مبتدا مرفوع نہیں ہے تو الغرفۃ نظیفۃ۔ الساعتان کبیرتان ہوگا درست، کبیرۃ واحد نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تثنیہ ہوگا۔ الحصان سریعۃ، حصان مذکر ہے اور سریعۃ مؤنث ہے تو درست کر دیجئے، الحصان سریع۔ البنت باقیتان، بیٹیاں رو رہی ہیں، اب باقیتان نہیں ہونا چاہیے، باقیتن ہونا چاہیے، کیا واحد ہونا چاہیے۔ الدین خالصۃ، الدین مذکر ہے اور خالصۃن نہیں، الدین خالص۔ القرآن نورن، نورن نہیں، خبر مرفوع ہونی چاہیے، القرآن نور۔ الماء طہور، مبتدا مرفوع نہیں ہے، الماء طہور ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، جملہ اسمیہ کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونے کے مطابق چارٹ کو مکمل کیجیے۔ اس کو آسان یوں سمجھ لیجیے، میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، واحد کو تثنیہ اور جمع کیسے بنانا ہے۔ تثنیہ اور جمع کی علامت آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، جب آپ کو علامت آتی ہے تو آپ واحد کی تثنیہ اور جمع بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اگر تثنیہ اور جمع کی علامت نہیں آتی نا، مشکل ہو جائے گی۔ پہلے تثنیہ اور جمع کی علامات کو رٹیے، جہاں آپ کو تثنیہ اور جمع کی علامت نظر آئے، واحد بنانا ہے تو تثنیہ کی علامت کو ہٹا دیں، واحد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جمع ہے، جمع کی علامت کو ہٹا دیں، واحد بن جائے گا۔ اچھا واحد ہے، تثنیہ بنانا ہے، تثنیہ کی علامت لگا دیں، تثنیہ بن جائے گا، جمع کی علامت لگا دیں، جمع بن جائے گا، بس اتنا سا کام ہے۔ آئیے حل کرتے ہیں۔ زید عالم، تثنیہ علامت لگائیں الف نون، زیدانی عالمانی، جمع کی علامت لگائیں زیدون عالمون، واو نون لگا دی نا، جمع مذکر سالم کی علامت ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، مذکر کی علامت مذکر سے لگانی ہے اور مؤنث کی علامت مؤنث کے ساتھ لگانی ہے۔ ہندتن مسلمتن، تثنیہ بنائیں، ہندتانی مسلمتانی، جمع بنائیں ہنداتن مسلماتن۔ زیدن عاقل، زیدانی عاقلانی، زیدون عاقلون۔ السیارۃ جمیلۃ، السیارتان، السیارتان جمیلتان، جمع بنا دے السیارات جمیلات۔ الطبیب ماہر، الطبیبانی ماہرانی، جمع بنا دے الاطباء کی جمع مکسر ہم لے کے آ گئے، اگر جمع مکسر آپ کو نہیں ابھی فی الوقت بنانا آ رہی تو جمع مذکر سالم بھی بنا دیں، طبیبون الطبیبون ماہرون، یوں بنا لیں، مشکل نہیں ہے۔ الطالبۃ قائمۃ، الطالبتان قائمتان، جمع بنا دیں الطالبات قائمات۔ المنافق خائف، تثنیہ بنا دیں المنافقان خائفانی، جمع بنا دیں المنافقون خائفون، بس وہ تثنیہ اور جمع کی ہم علامت لگا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، اتنا مشکل کام نہیں۔ المؤمنۃ صائمۃ، تثنیہ بنائیں، کیا بنی المؤمنتان مؤمنتان، ٹھیک ہے، جمع بنائیں، جی بنائیں، شاباش، المؤمنات صائمات، ٹھیک ہے، الف تا لگے، اور آگے تثنیہ اب دیا گیا الطفلانی جمیلانی، واحد بنانا ہے اور جمع بنانا ہے، الف نون ہٹا دیں، جو بچ جائے وہ واحد ہوگا، الف نون ہٹا کے جمع کی علامت لگا دیں، جمع بن جائے گی۔ اب دیکھیے الطفلانی جمیلانی، الطفلانی جمیلانی، الف نون تثنیہ کی علامت ہے نا، ہٹا دیں، کیا بچا الطفل جمیل، واحد بن گیا۔ اب اسی کے واحد کے آخر میں واو نون لگا دیں جناب، الطفلون، ٹھیک ہے، الطفلون ویسے استعمال نہیں ہوتی لیکن آپ آسانی کے لیے ایک بار بنا لیں، الطفلون جمیلون، ویسے اس کی جمع مکسر آتی ہے الاطفال، الاطفال، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہوگی الاطفال جمیلتن، الاطفال جمیلون۔ النافذتان مفتوحتان، الف نون ہٹا دیں، ٹھیک ہے،
अन्नाफिज़ातु मफ्तूहतुन, वाहिद, अन्नाफिज़ातु मफ्तूहातुन। ओके, इस तरह आपने बकिया को हल कर लेना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, नमूने के मुताबिक दर्जैल जुमलों में गलत और दुरुस्त जुमले अलग अलग करें। वही कवायद आपने ज़हन में रखने हैं, मरफू है कि नहीं है, ठीक है, खबर मुब्तदा के मुताबिक है कि नहीं है, बस ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और मश्क को हल कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़ैनबु बिन्तुन जमीलतुन, दुरुस्त जुमला है, कोई गलती नहीं है, मुब्तदा भी मरफू, ठीक है, और ख़बर भी मरफू, मुब्तदा भी वाहिद, ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा भी मुअन्नस, ख़बर भी मुअन्नस। अल-आमिलून नशीतानी, गलत है ना, अल-आमिलून वहाँ वाव नून आ रहा है, जमा मुज़क्कर सालिम की अलामत है, आगे अलिफ नून तस्निया की अलामत है, वहाँ जमा और यहाँ तस्निया, गलत। अस्सब्रु जमीलुन, क्या है, दुरुस्त है ना, कोई गलती नज़र नहीं आ रही। यूसुफु अबूहा तबीबुन, यूसुफु मुज़क्कर है ना, अबूहा तबीबुन खबर आ रही है, खबर जुमला है, आपको पता है कि ज़मीर मुब्तदा के मुताबिक होना ज़रूरी है। यूसुफ मुज़क्कर और आगे अबूहा आ रहा है, गलत है, अबूहू होना चाहिए था। अल-हिज़ाउ जदीदुन, नो प्रॉब्लम, दुरुस्त है। अत्तिफ़्लु लाइबा, दुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। लाइबा फ़िल माज़ी है, वो भी वाहिद, ये भी वाहिद, वो भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, नो प्रॉब्लम। अल-मुअल्लिमातुल मुख़लिसातु महबूबतान, यहाँ प्रॉब्लम, पहला जमा बाद वाला तस्निया, गलत, दुरुस्त कर दीजिए, ठीक है, अलिफ ता उसके साथ भी लगा दीजिए। अलबिन्तु शारुहा तवीलुन, अलबिन्तु शारुहा तवील, दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बाद वाला जो तवील आ रहा है ना वो शार की खबर बन रहा है और शार मुज़क्कर है, तवीलुन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलमदरसतु नज़ीफ़तान, अलमदरसा मुअन्नस है, वाहिद है, और आगे नज़ीफ़तान तस्निया आ रहा है, गलत। अलमुअल्लिमु यख़लुसु फ़ी अमलिही, दुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। अलमरीदातु नाइमतुन, गलत है, पहला जमा और दूसरा वाहिद, सही कर दीजिए। अत्तालिबु किताबुहु जदीदुन, नो प्रॉब्लम, दुरुस्त है, कोई मसला नहीं। अल-ख़तीबु यख़्तुबुल जुमुअता, दुरुस्त है। अल-मिस्बाहु दौउहा शदीदुन, दुरुस्त नहीं है, अल-मिस्बाह मुज़क्कर, कोई मुअन्नस की बज़ाहिर अलामत नहीं है। दौउहु, दौउहु शदीद। मुअल्लिमु अल-मदरसती राइउन, दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल-मस्जिदुल कबीरु मुरीहुन, ठीक है, कोई मसला नहीं। सवाल नंबर 5, कवायद का ख्याल रखते हुए नमूने के मुताबिक मुब्तदा के लिए खबर और खबर के लिए मुब्तदा लगाकर जुमला इसमें मुकम्मल करें, कोई मुश्किल नहीं, घबराना नहीं। ज़ैदुन, उसके मुनासिब खबर लगा दें, कोई खबर दे दें ज़ैद के बारे में, ज़ैद झूठा है, सच्चा है, निकम्मा है, आलिम है, फाजिल है, काना है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा है, खूबसूरत है, जो आप उसके बारे में कहना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में है, किसी के बारे में अच्छाई बयान करना चाहें अच्छाई कर दें, बुराई है तो माजरत, बुराई ना कीजिए, अच्छाई कीजिए। ज़ैदुन आलिम, आलिमुन, ज़ैद आलिम है। ज़ैदुन फ़ादिलुन, ज़ैद फ़ाजिल है। ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। तबीबातुन खबर है, तबीबा कहते हैं डॉक्टरनी को, किसी का नाम लगा दें जनाब, आयशतु, फातिमतु, ज़ैनबु, कोई लड़की लगा दें, किसी लड़की का नाम लगा दें, जो आपको पसंद है वही लगा लें, कोई सा लगा लें, ठीक है, थोड़ा हंस भी लीजिए, कोई सा लगा दें, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अलजव्वु, जव्वुन कहते हैं हवा को, हवा चल रही है, चल रही है, हवा के बारे में आप जैसा कमेंट पास करना चाहते हैं दे दें, हवा चल रही है, ठीक है, हवा रुकी हुई है, हवा ठंडी है, हवा गर्म है, मुझे बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, तो आपकी हवा निकल रही है तो अपनी हवा के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। अलजव्वु, अलजव्वु जारियुन, हवा जारी है। असौबान, दो कपड़े, दो कपड़ों के बारे में आप जो कमेंट देना चाहते हैं खबर लगा दें जनाब। असौबान नज़ीफ़ान, दो कपड़े खूबसूरत हैं, दो कपड़े सुथरे हैं। अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में आप जो उसकी शान बयान कर सकते हैं बयान कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अज़ीमुन, अल्लाहु जमीलुन, अल्लाहु रहमान, अल्लाहु रहीम, अल्लाह रहमान है, रहीम है, मेहरबान है, करीम है। अज़ीमतुन, अज़ीम मुअन्नस का सीगा है तो किसी का नाम लगा दें, आयशा तो अज़ीमतुन, आयशा अज़ीम लड़की। तवीलतान, अलमरअतानी तवीलतान, दो औरतें लंबी हैं।
قویٌ، الرجل قویٌ، مرد مضبوط ہے۔ سوال نمبر 6، اردو سے عربی بنائیں، مشکل نہیں ہے۔ آپ اردو اور عربی بالکل آسان سے دیے گئے ہیں، ان اردو کے الفاظ کی آپ عربی تلاش کیجئے اور اس کے مطابق عربی بنا دیجئے۔ عمران مسجد میں ہے، العمران فی المسجد، عابد حافظ ہے، العابد حافظ، عابد حافظ ہے۔ سیب میٹھا ہے، التفاح حلو، سیب میٹھا ہے۔ الرجل فوق السقف، یا دوسرا الرجل علی السقف، مسجد خوبصورت ہے، المسجد جمیل۔ تو یوں آج الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہوا۔ تو آگے سرگرمی دی گئی ہے، کم از کم آپ نے 20 جملے بنانے ہیں، میں تو مزید بنا سکتا ہوں، آپ بھی پریکٹس کیجئے، پریکٹس آپ نے کرنی ہے، اور اپنا کام چیک کروانا چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے چیک کروا سکتے ہیں۔ آج کا سبق کیسا لگا کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔